اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس اہم چیپٹر کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیسن نمبر 49 پارٹ نمبر 2 الف کو پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے ہم ڈیٹیل کو جانیں گے۔ تو سبق نمبر جو 16 ہے وہ تفخیم یعنی کہ حروف کو موٹا پڑھنا اور ترقیق یعنی کہ حروف کو باریک پڑھنا اس کے حوالے سے ہے۔ تو چلیں ہم اس کی ڈیٹیل کو جانتے ہیں، پھر ہم اس کی مشق کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے حروف مفردات کی جو صفات کے لحاظ سے اقسام تھیں ان کی ڈیٹیل کو ہم نے سیکھا تھا، جو کہ ہمارے اگلے سبق کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کی بنیادی جو معلومات تھی ہم نے وہ آپ کو پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھائی تھی۔ آج جو ہمارے سبق کی مشق ہے اس کا کچھ حصہ ہم آج سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے حروف مستعلیہ کی وجہ سے جو تفخیم ہوگی، حروف کا پر یا موٹا پڑھنا، اور حروف مستفلہ کی وجہ سے جو ترقیق یعنی کہ حروف کو باریک پڑھنا ہے، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حروف مستعلیہ کے حوالے سے جو تفخیم ہے یعنی کہ حروف کو پر یا موٹا کب پڑھیں گے اس کی معلومات کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ہمارا پہلا لیکچر نہیں سیکھا وہ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ہمارا جو ٹاپک ہے تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے وہ حروف شبہ مستعلیہ کے حوالے سے ہے، جو کہ ایسے حروف ہیں جو کبھی پر یعنی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں الف، را اور لام۔ تو ان کی ہم نے مشق کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے پہلے ہم ان کے بنیادی ڈھانچے کو ہم سیکھتے ہیں۔ حروف شبہ مستعلیہ میں جو پر حرف پڑھے جاتے ہیں ان حروف کو پر پڑھنے کے 2 اسباب ہیں۔ جو باریک پڑھے جاتے ہیں ان کے باریک پڑھنے کے بھی 2 اسباب ہیں۔ ان کو ہم جانیں گے، پھر ہم اپنی مشق کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا جو ٹاپک کا پہلا حصہ تھا وہ تھا تفخیم یعنی کہ حروف کو پر یا موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ تو فخومہ یفخمو کے معنی ہے موٹا یعنی کہ بھاری، ضخیم، عظیم اور باوقار ہونا۔ یہ اس کے معنی ہے۔ کس کے؟ تفخیم کا جو مصدر تھا جو کہ فخومہ یفخمو کے حوالے سے اس کے معنی ہے سب سے پہلا موٹا، بھاری، ضخیم، عظیم اور باوقار ہونا۔ یہ اس تفخیم کے معنی ہیں۔ تفخیم کا جو ہے لغوی معنی تو آپ نے جان لیا، اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کی اصطلاح میں یعنی کہ تجوید کی زبان میں یا اس کے لہجے میں تفخیم سے مراد کسی حرف کو موٹی، بھاری اور پر گرجدار آواز کے ساتھ ادا کرنا تفخیم کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تفخیم کا آپ نے لغوی معنی دیکھا اور اب یہاں پر آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کو جانا۔ تو تفخیم کو پڑھنے کے 2 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 حروف کی آواز کی وجہ سے جو کہ حروف مستعلیہ ہوں گے یا حروف مستفلہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تفخیم کا جانیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو حروف مستعلیہ کو سیکھنا پڑے گا حروف کی آواز کی وجہ سے، کیونکہ حروف مستعلیہ ہمیشہ پر حروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ کے آ جانے سے الف یعنی کہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ جاتا ہے یا زبر یا پیش آ جاتا ہے تو الف کو ہم پر پڑھیں گے۔ لام سے پہلے حروف مستعلیہ ہوں یا زبر اور پیش ہو تو یہ لام کو پر پڑھیں گے۔
اور را اسی طرح، تو را سے پہلے کوئی حروف مستعلیہ آ جاتا ہے یا را کے اوپر زبر اور پیش آ جاتی ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو یہ بنیادی تھوڑی سی یہ ابتدائی یہاں پہ معلومات تھی وہ میں نے بتا دیا۔ دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کے آ جانے سے الف، لام، را میں سے کوئی حرف ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا۔ تو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نمبر 2 پہ الف، لام اور را سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ حرف پر پڑھا جائے گا۔ اس کی آگے جا کے ہم ڈیٹیل کو جانیں گے۔ عام الفاظ میں صفات کی وجہ سے، یعنی کہ جب ہم حرف کو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، وہ آواز موٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ آواز باریک بھی ہو سکتی ہے۔ تو عام الفاظ میں صفات کی وجہ سے یا حرکات کی وجہ سے حرف کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو تفخیم کی اقسام، تجوید میں تفخیم کی 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ذاتی تفخیم، نمبر 2 عرضی تفخیم۔ تو اب ہم اس کی الگ الگ تفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ذاتی تفخیم، تو یہ ان حروف کے ساتھ مخصوص ہے جو ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر کوئی بھی حرکات ہوں تو یہ ہر صورت میں ان کو پر پڑھا جائے گا۔ یہ 7 حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل ہم پہلے لیکچر میں سیکھ چکے ہیں۔ نمبر 2 ہے عرضی تفخیم، یہ وہ تفخیم ہے جو کسی حرف کی اپنی صفت نہیں ہوتی بلکہ کسی عارضی سبب کی وجہ سے، جیسے پیش یا سکون آ جائے اس کی وجہ سے یہ تفخیم آ جاتی ہے، یا صفت کے اوپر عارضی سبب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو عرضی تفخیم کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پیش ہے، پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابتدائی لیکچر میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر حرف را، را اپنی اصل میں ترقیق ہے، یعنی کہ یہ باریک پڑھا جاتا ہے، باریک پن والا حرف ہے، یعنی کہ یہ حروف مستفیلہ کا حصہ ہے، لیکن اگر اس پر پیش آ جائے تو اس حرف کے اندر اعلان یعنی کہ موٹا ہونا پایا جاتا ہے اور یہ حرف موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے رحمان یا رحمان یا رحمان، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، اس کی تفصیل بنیادی سیکھ کر ہم اپنے آج کے ٹاپک کو سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، الف، اس کو پر پڑھنا یہ ہم سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا تو آپ کو یہ حرف پر پڑھنا کیسے ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر الف سے پہلے کوئی پر حرف آ جائے جن کا تعلق صفات سے ہے، جیسے حروف مستعلیہ، یا الف سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ الف پر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے یہ دیکھ لیں، صاد حروف مستعلیہ ہے اور صاد کے اوپر زبر بھی ہے اور یہ الف ہے، تو اس صورت میں یہ جو الف ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ صو، ٹھیک ہے، صو۔ اور را، را چونکہ حروف مستعلیہ کا حصہ تو نہیں ہے، یہ حروف مستفیلہ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے را کو ہم پر پڑھیں گے، تو اس کو پڑھا جائے گا را، ٹھیک ہے جی، یہ صو، را، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف پر پڑھیں گے، یہ 2 میں نے، یہ حروف مستعلیہ کا ایک حرف ہے اور ایک حرکت کی وجہ سے یہ الف کو ہم پر پڑھیں گے۔ بچوں، ہم اپنے سبق کی جس کی ہم نے ڈیٹیل سیکھی ہے اس کی ہم مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ ریڈ کلر کے جو حروف ہیں یہ یا تو حروف مستعلیہ ہیں اور یا ان کے اوپر زبر اور پیش ہے، تو یہ 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم جو ریڈ کلر کے حروف ہیں پہلے ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیٹا، الف ہے، الف سے پہلے قاف کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور را حروف مستعلیہ تو نہیں ہے لیکن را کے اوپر زبر آ گئی ہے، ادھر بھی را کے اوپر زبر ہے اور ادھر
را سے پہلے حروف مستعلیہ بھی ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، اور خا الف سے پہلے خا کے اوپر زبر بھی ہے اور خا حروف مستعلیہ بھی ہے جو کہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غین الف سے پہلے غین ہے اس کی وجہ سے بھی، اور غین کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے بھی ہم غین کو پر یا موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اور ادھر طا ہے، طا حروف مستعلیہ ہے، اور یہ یہاں تک بیٹا جتنے بھی یہ مثالیں میں نے بتائی ہیں کتنی ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6 مثالیں ہیں جو کہ الف کو پر پڑھنے کا سبب ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ترکیک ہے، ترکیک کے حوالے سے جو الف کے حوالے سے ہے، ترکیک کا اصول یہ ہے کہ ترکیک والا حرف حروف مستعفلہ کے سبب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حروف مستعفلہ کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں 48 کے پارٹ نمبر 1 میں ہم نے سیکھی تھی، تو اس کی تفصیل آپ ادھر سے مزید دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ دیکھیں الف سے پہلے ایک تو حروف مستعفلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر زبر تو ہے لیکن اس سے پہلے جو کاف ہے یہ حروف مستعفلہ یعنی کہ باریک پڑھنے والا حرف آ گیا، تو یہ الف اب باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح میم بھی حروف مستعفلہ کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ الف باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح فا بھی حروف مستعفلہ کا حصہ ہے، یہ الف سے پہلے آ گیا، یہ بھی جو ہے الف باریک پڑھیں گے۔ اور اسی طرح عین یہ حروف مستعفلہ کا باریک پڑھنے والا حرف ہے، اس وجہ سے ہم عین کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ پر پڑھنے والے اور باریک پڑھنے والے کے جو اسباب ہیں وہ میں نے آپ کو تفصیلاً گائیڈ کیے ہیں۔ اب اس کی ہم مشق کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، صاد زیر صوی، را زبر الف را، صوی را، طا زبر طا، صوی را طا، سین زیر سی، را زبر الف را، سی را، جیم دو زبر جن، سی را جن، کاف زبر الف کا، نون زبر نا کانا، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر ما، فا زبر الف فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن، طا زبر الف طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو، تا زبر الف تا، با پیش واو بو، تابو، خا زبر الف خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن، عین زبر الف عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دون، عابدون، غین زبر الف غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، طا زبر طا، عین زبر الف عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق یہیں تک تھا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے سبق کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر لیسن نمبر 50 اس کی ہم لائن نمبر 6 to 8 ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ کے لام کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب اس کو باریک پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر اچھا سیکھ رہے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے اچھے سے کومنٹس ضرور کیا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔